اللہ کے پاک نام سے اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 2 ہے سورہ البقرہ اور آیت نمبر 169۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ لفظی ترجمہ ہے انما بے شک صرف یأمرکم وہ حکم دیتا ہے تمہیں بالسوء برائی کا والفحشاء اور بے حیائی کا وان اور یہ کہ تقولوا تم سب کہو علی اللہ اللہ تعالیٰ پر ما لا جو نہیں تعلمون تم سب علم رکھتے۔ با محاورہ ترجمہ ہے یقیناً وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ پر وہ بات کہو جو تم نہیں جانتے۔ اللہ رب العزت رحیم ہے، کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خبر دی ہے کہ شیطان ہم سے دشمنی رکھتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس آیت میں یہ بھی آگاہ فرمایا کہ شیطان کن کاموں کا حکم دیتا ہے۔ فرمایا انما یأمرکم بالسوء، یقیناً وہ تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے۔ تو شیطان چونکہ انسان کا ازلی دشمن ہے، اس لیے وہ ایسے شر اور ایسی برائی کا حکم دیتا ہے جو کرنے والے کے لیے نقصان دہ ہوں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ شیطان برائی، بے حیائی، توہم پرستی، جاہلانہ رسوم و رواج اور بغیر علم کے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کا حکم دیتا ہے۔ اس اعتبار سے جو شخص بھی انسان کو برائی کی ترغیب دلائے، بے حیائی پر آمادہ کرے، رسم و رواج کی پابندی کے لیے مجبور کرے اور بغیر علم کے اللہ تعالیٰ پر بات کرے، وہ بھی شیطان ہے، یعنی شیطان نما انسان ہے۔ پھر فرمایا والفحشاء اور فواحش کا، فحاشی بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ اس سے مراد زنا، شراب نوشی، قتل، ناحق تہمت اور بخل وغیرہ ہے، یعنی فحاشی میں وہ سب کام شامل ہیں جن کو ہر عقل مند برا سمجھتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ سو اس برائی کو کہتے ہیں جس میں کوئی شرعی حد متعین نہ ہو، اور فحشاء ایسی برائی ہے جس کے کرنے پر شرعی حد متعین ہو۔ تو شیطان کا طریقہ واردات بھی یہی ہے کہ شیطان برائی اور فحاشی کے لیے انسان کے دل میں نرم گوشہ پیدا کرتا ہے، اسی طرح فحاشی، بے حیائی اور حرام کی ترغیب دلاتا ہے، اور پھر سب سے بڑھ کے شیطان برائی، فحاشی کی نفرت دل سے ختم کر دیتا ہے، اور انسان کو یہ تمام چیزیں بھلی معلوم ہوتی ہیں۔ یعنی انسان برائی کو، فحاشی کو مزین کر کے دکھاتا ہے اور اس میں انسان کے لیے ایسی کشش پیدا کرتا ہے کہ انسان اس کی طرف کھینچا چلا آتا ہے، اور پھر انسان رب کو بھول جاتا ہے اور شیطان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے برائی، فحاشی اور حرام کا ارتکاب کر لیتا ہے۔ پھر فرمایا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ پر وہ بات کہو جو تم نہیں جانتے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی شریعت اور اس کی تقدیر کے بارے میں کسی علم کے بغیر بات کرنا بھی شامل ہے۔ اسی طرح شیطان انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ خود ساختہ پابندیوں کو اللہ تعالیٰ کے نام سے منسوب کرو، اور پھر انسان اللہ تعالیٰ کے نام پر وہ باتیں کہتا ہے جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب میری امت میں سے کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو شراب کا دوسرا نام رکھ لیں گے اور اس کو حلال بنا لیں گے۔ اسی طرح جو کوئی دلیل کے بغیر یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں چیز حلال کی ہے اور فلاں چیز حرام کی ہے، یا اللہ تعالیٰ نے فلاں حکم دیا ہے یا فلاں چیز سے روکا ہے، تو وہ علم کے بغیر اسے اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے، جو بہت بڑا گناہ ہے۔ جیسے کچھ لوگ بغیر علم کے کسی کی کہی ہوئی بات یا قول کو قرآن سے منسوب کر دیتے ہیں یا حدیث سے، کہ قرآن میں اللہ نے ایسے فرمایا یا حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا، جبکہ قرآن اور حدیث میں وہ بات موجود نہیں ہوتی۔ تو یہ سب بھی بغیر علم کے اللہ کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بات کو منسوب کرنا ہے، جو کہ حرام ہے اور شیطان کا راستہ ہے۔ آیت نمبر 170 ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ لفظی ترجمہ ہے وَإِذَا اور جب قیلا کہا جائے لہم ان سے،
اتبعوا تم سب پیروی کرو ما انزل اللہ اس کی جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، قالوا وہ سب کہتے ہیں بلکہ نتبعوا ہم پیروی کریں گے، ما اس کی جو الفینا ہم نے پایا علیہ اس پر آبانا اپنے آباء و اجداد کو، اولو حالانکہ کیا اگرچہ کانا ہوں آباءہم ان کے آباء و اجداد لا یعقلون وہ سب نہ سمجھتے ہوں، شیئا کچھ بھی، ولا یہتدون اور نہ وہ سیدھے راستے پر ہوں۔ با محاورہ ترجمہ ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، کیا اگرچہ ان کے باپ دادا تھوڑی سی عقل بھی نہ رکھتے ہوں اور نہ ہی وہ ہدایت پائے ہوئے ہوں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کرنے والوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کو اسلام کی دعوت دی اور جنت کی رغبت دلائی اور عذاب سے ڈرایا، تو کچھ یہودی علماء نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کی اتباع نہ کریں گے بلکہ ہم جس پر اپنے باپ دادا کو پائے ہوئے ہیں ہم اسی پر چلیں گے، کیونکہ ہمارے باپ دادا ہم سے زیادہ عالم اور ہم سے زیادہ اچھے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اس آیت میں ما انزل اللہ سے مراد یا تو قرآن ہے یا تورات، کیونکہ تورات بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کا حکم ہی کرتی ہے۔ پھر فرمایا قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، وہ کہتے ہیں بلکہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، یعنی اپنے آباء کی اندھی تقلید کرنے والوں سے جب کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے تو وہ اپنے بڑوں کے طریقے پر ہی قائم رہتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم تو انہی کی پیروی کریں گے، اسی راستے پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو چلتے ہوئے پایا ہے، اور اسی باپ دادا کے راستے پر چلنا ہی اصل میں بہت بڑی گمراہی کا سبب ہے۔ انسان اپنے آباء اور بزرگوں سے عقیدت کی وجہ سے یہ سوچنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کرتا کہ ان سے بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر آباء کی تقلید کی مذمت فرمائی ہے اور اسے شرک قرار دیا ہے، کیونکہ آباء و اجداد کا عمل کوئی شرعی دلیل نہیں ہوتا، بلکہ ہر کام کے متعلق یہ تحقیق ضرور ہونی چاہیے کہ آیا وہ شرعاً جائز ہے یا نہیں۔ ہمارے گھرانوں میں جو رسوم و رواج پر ہم عمل کرتے ہیں، ہم نے کبھی یہ سوچنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی کہ کیا یہ رسم و رواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہیں یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں ان کاموں کا حکم دیا ہے یا نہیں دیا، بلکہ ہم صرف آباء و اجداد کی اندھی پیروی کرتے ہوئے ان رسوم و رواج کو تھامے ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کسی کے باپ دادا سے کوئی غلط کام یا دین سے ہٹ کے، سنت سے ہٹ کے کوئی کام ہو گیا ہو تو اب وہ غلطی پشت در پشت ان کی نسلوں میں منتقل ہوتی چلی جائے، اور پھر ہمارے ہاں ایسا ہی ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس غلطی کو یا سنت سے ہٹ کے اس کام کو دین کا کام سمجھا جانے لگتا ہے۔ یعنی پہلے کے لوگ بھی انبیاء پر ایمان لانے کے بجائے اپنے آباء و اجداد پر اکتفا کرتے تھے اور ان کے طریقے پر عمل کرتے تھے، جبکہ باپ دادا جاہل اور گمراہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں باپ دادا کی اندھی تقلید پر سمجھاتے ہوئے فرمایا ہے، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا اگرچہ ان کے باپ دادا تھوڑی سی عقل بھی نہ رکھتے ہوں اور نہ ہی وہ ہدایت پائے ہوئے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کی اندھی تقلید کرنے والوں کو یہ سمجھایا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے باپ دادا عقل ہی نہ رکھتے ہوں، انہیں شعور ہی نہ ہو، وہ دین کو سمجھے ہی نہ ہوں، ان تک صحیح بات پہنچی ہی نہ ہو، اور نہ ہی وہ ہدایت پائے ہوئے ہوں، یعنی ہو سکتا ہے وہ اللہ کی عظمت کو نہ سمجھتے ہوں اور دین کی طرف ہدایت نہ پاتے ہوں، ہو سکتا ہے ان تک سنت طریقہ پہنچا ہی نہ ہو، تو کیا پھر بھی تم انہی کے راستے پر چلتے چلے جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ نے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کرنے والوں کو دو دلائل سے سمجھایا ہے کہ اگرچہ باپ دادا عقل سے کام نہ لیتے ہوں، کیا پھر بھی ان کی بات مانو گے؟ اگرچہ انہوں نے ہدایت نہ پائی ہو، کیا پھر بھی ان کی بات مانو گے؟ کیا پھر بھی انہی کے راستے پر چلو گے؟
تو اس آیت مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آباء و اجداد کے راستے پر چلنا گمراہی کا سبب بنتا ہے، اور قرآن اور سنت کے راستے پر چلنا ہدایت اور اللہ کی رضا اور خوشنودی اور جنت کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔